شمر نے دو قتل ایک خنجر سے، صلوات بر محمد سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، جہاں بھی جس نے بھی چاہا مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، مدینے والے محمد کی میں نواسی ہوں، بتایا جس گھڑی میں فاطمہ کی پوتی ہوں، مدینے والے محمد کی میں نواسی ہوں، بتایا جس گھڑی میں فاطمہ کی پوتی ہوں، جو نام دادی کا مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، یہ درد ہوگا فراموش نہ کبھی مجھ سے، تھے اس کے ہاتھ تمہارے لہو میں ڈوبے ہوئے، یہ درد ہوگا فراموش نہ کبھی مجھ سے، تھے اس کے ہاتھ تمہارے لہو میں ڈوبے ہوئے، ہوں میں بھی پہلو شکستہ مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، وہ خون روتا
گھر میری تماچے لگتے گئے میں ضعیف ہوتی گئی گواہ ہے میرا بھیا مجھے بہت مارا سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا یوں اپنے بچوں کو بازار میں ہنساتے رہے خوشی کے واسطے ان کی مجھے رلاتے رہے یوں اپنے بچوں کو بازار میں ہنساتے رہے خوشی کے واسطے ان کی مجھے رلاتے رہے میں چپ ہوئی تو دوبارہ مجھے بہت مارا سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا لحد میں آئیں گی دادی تو ان کو بولوں گی میں 4 برسوں میں لگتی ہوں آپ کے جیسی لحد میں آئیں گی دادی تو ان کو بولوں گی میں 4 برسوں میں لگتی ہوں آپ کے جیسی ہوں میں بھی پہلو شکستہ مجھے بہت مارا سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا فاتحہ درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب درمیان لاشوں کے مقتل
مقتل میں کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرف، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرف، بھائی کا خشک گلا دیکھ رہی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، شہ پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، شہ پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، کس طرح خاک پہ غش کھا کے گری ہے زینب، درمیان لاشوں کے تیرے سر سے یہ نہ نکلیں گے نکلتے دم تک، تیرے سر سے یہ نہ نکلیں گے نکلتے دم تک، تیرے بالوں میں جو یہ خاک پڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، دن کی دھوپ گئی اور رات کی اوزا بھی گئی، دن کی دھوپ گئی اور رات کی اوزا گئی، سج رہا ہے اب دربار، کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہے زینب، درمیان لاشوں کے صلوات
محمد حضرات سامعین سے گزارش ہے کہ مجلس شروع ہو چکی ہے، آپ لوگ فرش آزاد پہ تشریف لے آئیں۔ شہر بانو نام یاد ہے۔ جو حضرات باہر تشریف فرما جو معذور نہیں ہے ان سے التجا ہے کہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں، مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک سورہ فاتحہ مرحومہ شہر بانو عرف نازنین بنت سید عین الحسن مرحوم کو بخشتے ہیں۔ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ شعر بانو بنت سید عین الحسن مرحوم کی روح کو محمد وآل محمد کی توفیق محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعزیتی نظم ہے، ان کے زندگی کے حالات کی مناسبت سے یہ تعزیتی نظم آپ لوگوں کے پیش نظر کر رہا ہوں۔ چند اشعار ہیں، پیش خدمت ہے۔ اپنے گھر بار کو گلزار بنانے والی، اپنے گھر بار کو گلزار بنانے والی، گلشن زیست کو پھولوں سا سجانے والی، اپنے گھر بار بنانے والی، گلشن زیست کو پھولوں سا سجانے والی، کہ عابدہ زاہدہ و مومنہ کہیے جس کو، شمع اخلاق ہر کے دل میں جلانے والی، شمع اخلاق ہر کے دل میں جلانے والی، اپنے گھر بار کو گلزار بنانے والی، گلشن زیست کو پھولوں سا سجانے والی۔ شرمازو کہ آج خود گلشن میرا، آج خود گلشن ہستی میرا ویران کر کے،
کہ آج خود گلشن ہستی میرا ویرا کر کے سو گئی لوریاں دے دے کے سلانے والی، سو گئی لوریاں دے دے کے سلانے والی، اپنے گھر بار کو گلزار بنانے والی، گلشن زیست کو پھولوں سا سجانے والی، شعر مزو کہ میرے زخموں کا مداوا جو ہوا کرتی تھی، میرے زخموں کا مداوا جو ہوا کرتی تھی، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ حضرات، میرے زخموں کا مداوا جو ہوا کرتی تھی، لوٹ کر پاس میرے اب نہیں آنے والی، لوٹ کر پاس میرے اب نہیں آنے والی، اپنے گھر بار کو گلزار بنانے والی، گلشن زیست کو پھولوں سا سجانے والی، کہ یہ وہ ماں ہے جو بکھرنے نہیں دیتی رشتے، یہ وہ ماں ہے جو بکھرنے نہیں دیتی رشتے، حسن اخلاق سے ہر رشتہ نبھانے والی، حسن اخلاق سے ہر رشتہ نبھانے والی، یہ وہ ماں ہے جو بکھرنے نہیں دیتی رشتے، حسن اخلاق سے ہر رشتہ نبھانے والی، اپنے گھر بار کو گلزار بنانے والی، گلشن زیست کو پھولوں سا سجانے والی، کہ تو جو موجود تھی جنت کا نمونہ گھر تھا، تو جو موجود تھی جنت کا نمونہ گھر تھا، اب تو رونق میرے گھر میں نہیں آنے والی، اب تو رونق میرے گھر میں نہیں آنے والی، یہ بھی شعر دیکھیں گے بڑے خاص طور سے، کہ زیر پا تیرے ملی مجھ کو سبیلو جنات، کہ زیر پا تیرے ملی مجھ کو سبیلو جنات، تشنگی میری رہی اب نہ بجھانے والی، تشنگی میری رہی اب نہ بجھانے والی، کہ زندگی ہو گئی ایک ٹوٹے کھنڈر کے مانند، زندگی ہو گئی ایک ٹوٹے کھنڈر کے مانند، جانے کیوں روٹھ گئی روٹھ کے جانے والی، جانے کیوں روٹھ گئی روٹھ کے جانے والی، اپنے گھر بار کو گلزار بنانے والی، گلشن زیست
میری رگ رگ میں نئے عزم جگانے والی، میری رگ رگ میں نئی عزم جگانے والی، اپنے گھر بار کو گلزار بنانے والی، گلشن زیست کو پھولوں سا سجانے والی، کہ حق ادا تیرا کبھی کر نہیں سکتی دنیا، حق ادا تیرا کبھی کر نہیں سکتی دنیا، ہے پھر ممتا کے خزانوں کو لٹانے والی، ہے پھر ممتا، ہے پھر ممتا کے خزانوں کو لٹانے والی، اپنے گھر بار کو گلزار بنانے والی۔ یہ بھی شعر دیکھیے بڑے خاص طور سے توجہ تر شرط ہے کہ چشم نم ڈھونڈتی پھرتی ہے تیرے بچوں کی، چشم نم ڈھونڈتی پھرتی ہے تیرے بچوں کی، کہ کھو گئی جانے کہاں ناز اٹھانے والی، کھو گئی جانے کہاں ناز اٹھانے والی، کہ کیوں نہ ہو گریا کنا تجھ پہ حسینی مجمع، کیوں نہ ہو گریا کنا تجھ پہ حسینی مجمع، غم میں شبیر کے اشکوں کو بہانے والی، غم میں شبیر کے اشکوں کو بہانے والی، کیوں نہ ہو گریا کنا تجھ پہ حسینی مجمع، غم میں شبیر کے اشکوں کو بہانے والی، اپنے گھر بہار کو گلزار بنانے والی، گلشن زیست کو پھولوں سا سجانے والی۔ آخری دو شعر دیکھیے گا کہ اہل مجلس کا بھی کہیو میرے مولا سے سلام، اہل مجلس کا بھی کہیو میرے مولا سے سلام، اپنا گھر چھوڑ کے فردوس میں جانے والی، اپنا گھر چھوڑ کے فردوس میں جانے والی، کہ ماں ظفر، مقطع دیکھیے گا، ماں ظفر رحمت یزدہ ہے نہیں اس کا جواب، ماں ظفر رحمت یزدہ ہے نہیں اس کا جواب، اس کی عظمت نہیں تحریر میں آنے والی، اس کی عظمت نہیں تحریر میں آنے والی، اپنے گھر بار کو گلزار بنانے والی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔
4 مصرع دکھیں گے کہ طنز اور اشکوں کو کیوں قریب لاتے ہو، طنز اور اشکوں کو کیوں قریب لاتے ہو، آگ اور پانی میں فاصلہ ضروری ہے، آگ اور پانی میں فاصلہ ضروری ہے، پھر یزید دنیا میں، پھر یزید دنیا میں جان کب جنم لے لے، اس لیے امامت کا سلسلہ ضروری ہے، اس لیے امامت کا سلسلہ ضروری ہے۔ سوال پڑھیں محمد والے محمد پر۔ علی کا ذکر ہی شیوا ہے، کیا کیا جائے، علی کا ذکر ہی شیوا ہے، کیا کیا جائے، جناب شیخ کو کرتا ہے، کیا کیا جائے، جناب شیخ کو کرتا ہے، کیا کیا جائے، ملی جو بھی تو ہنس کے فقیر کہنے لگا، ملی جو بھی تو ہنس کے فقیر کہنے لگا، علی کے نام پہ ملتا ہے، کیا کیا جائے، علی کے نام پہ ملتا ہے، کیا کیا جائے۔ صلوات پڑھ محمد والے محمد پر۔ دعا پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، علی کی تیغ کے جوہر کھلے زمانے پر، تمام دنیا ہوئی تیغ کے نشانے پر، وہ ساری خلق جہاں موت کے دہانے پر، وہ ساری خلق جہاں موت کے دہانے پر، جو ذوالفقار علی بے نیام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو۔ سوال پڑھیں محمد والے اور آگے کرو، آگے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ کی بی بی شہر بانو نازنی مرحومہ بنت سید عین الحسن
4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ میں کیا بتاؤں دوستو کہ کیا ہے فاطمہ، میں کیا بتاؤں دوستو کہ کیا ہے فاطمہ، بس یوں سمجھ لیں ام ابیہا ہے فاطمہ، بس یوں سمجھ لیں ام ابیہا ہے فاطمہ، اے غاصبو جو مانگتے دے دیتی خود فدک، اے غاصبو جو مانگتے دے دیتی خود فدک، تم جانتے تھے بنت خدیجہ ہے فاطمہ۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ چار مصرع۔ بحر ایماں ایک عطائے سرمدی ہے فاطمہ، بحر ایماں ایک عطائے سرمدی ہے فاطمہ، دین ایماں کی مسلسل روشنی ہے فاطمہ، بانی ایماں کی بیٹی حافظ ایماں کی ماں، بانی ایماں کی بیٹی حافظ ایماں کی ماں، کل ایماں کی شریک زندگی ہے فاطمہ۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ مرثیے کے چند بند۔ ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے، ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے، ماں لطف ہے، سکون ہے، شفقت ہے، پیار ہے، ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے، ماں ایک درسگاہ ہے عقل و شعور کی، ماں ایک کہکشاں ہے محبت کے نور کی، ماں رحمت خدا کی مکمل دلیل ہے، آئینہ دار قدرت رب جلیل ہے، ابر کرم ہے، جذب الفت کی جھیل ہے، ماں اصل میں خلوص کی ایک سلسبیل ہے، ممتا سے بڑھ کے جذب اعلیٰ کوئی نہیں، ماں سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں۔ صلوات پڑھی محمد علیہ۔ ہر فرد کا وسیلہ تخلیق ماں کی ذات، ماں وہ صدف ہے جس سے ملا گوہر حیات، ماں کے وجود میں ہے نرالی تجلیات، اس مختصر سے لفظ میں پنہا ہے کائنات، باغ حیات کے لیے فصل بہار ہے، ماں غم کے دھوپ میں شجر سایہ دار ہے، اولاد کے لیے وہ اٹھاتی ہے سختیاں، آٹھوں پہر وہ رہتی ہے بچوں کی پاسباں، آتی ہے جب بھی بچوں پہ آفات ناگہاں، سب سے زیادہ کون تڑپتا ہے صرف ماں، بازی حیات کی جہاں پڑتی ہے موت سے، اولاد کے لیے وہی لڑتی ہے موت سے، ہر سانس میں وہ رکھتی ہے اولاد کا خیال، پروان اس کے دم سے ہی چڑھتے ہیں نو نہاد، ہر سرد و گرم میں ہی کرتی ہے دیکھ بھال، سب سے عظیم سانیہ ہے ماں کا انتقال، پتھر کا دل بھی اس کے سبب سے دو نیم ہے، حق یہ ہے
ماں کی موت کا صدمہ عظیم ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ہر اعتبار سے یہ غم ایک عظیم غم، اولاد ماں کی یاد میں روتی ہے دم بدم، جس غم کی کیفیت کی نہیں طاقت رقم، تلقین صبر اس میں کرے کس طرح سے ہم، اولاد اپنے دل پہ کرے جبر کس طرح، ماں سے بچھڑ کے آئے بھلا صبر کس طرح۔ ماں کا فراق کوہ علم ہے خدا گواہ، صحرائے بے قرار ہے نہیں جس میں کوئی راہ، طوفان کوئی آئے تو ملتی نہیں پناہ، ایسے میں یاد آتی ہے ہر وقت ماں کی چاہ، ماں جس کی مر گئی ہو نہ روئے تو کیا کرے، اس غم میں صبر و ضبط عطا بس خدا کرے۔ بچہ ہو یا جوان ہو، عورت ہو یا کہ مرد، آتی ہے ماں کی یاد تو ہوتا ہے دل میں درد، ماں کے بغیر دل سے نکلتی ہے آہ سرد، اس غم سے اولیاء کے بھی چہرے ہوئے ہیں زرد، ماں کو کرے گا کوئی فراموش کس طرح، ماں سے جدا رہے تو رہے ہوش کس طرح۔ اور ایسی ماں جو نیک ہو پرہیزگار ہو، ایک سچی مومنہ ہو عبادت گزار ہو، جس کو رسول و آل محمد سے پیار ہو، فضا کی پیروی میں جو مصروف کار ہو، کس طرح ضبط محشر جذبات کیجئے، الفاظ ساتھ چھوڑے تو کیا بات کیجئے۔ البتہ ایک طریقہ ہے وہ آزمائیے، آل نبی کے درد کا قصہ سنائیے، یعنی غم حسین میں آنسو بہائیے، ان آنسوؤں کا قلبہ مرہم لگائیے، سبت نبی کی یاد کو عنوان کیجئے، دنیا میں دین کے لیے سامان کیجئے۔ بعد رسول جب ہوا زہرا کا انتقال، اس وقت تھے حسین و حسن دونوں خرد ساتھ، ماں سے بچھڑ کے زینب کلثوم تھی نڈھال، 40 سال تک نہ ہوا غم کا اندمال، ہر روز ماں کی قبر پہ جاتے رہے حسین، ہر شب کو ایک چراغ جلاتے رہے حسین، لگتا تھا دل پہ جب بھی کسی تازہ غم کا داغ، کرتے تھے ماں کے روزے پر روشن نیا چراغ، ہوتا تھا جب بھی شیخا پریشان دل و دماغ، ملتا تھا ماں کی قبر کے دیدار سے فراغ، اور اتنا سکون آ کے یہاں پاتے تھے حسین، اور سر رکھ کے ماں کے قبر پر سو جاتے تھے حسین۔ لکھا ہے جب مدینے سے شاہ نے کیا سفر، نانا کے بعد پہنچے تھے ماں کے مزار پر، پہلے تو آنسوؤں سے کیا تھا زمین کو تر، پھر یہ کہا تھا قبر کی مٹی کو چوم کر، اماں حسین پر یہ قیامت کا وقت ہے، اب دودھ بخش دیجئے، رخصت کا وقت ہے۔ فرماتے تھے یہ روکے شہنشاہ خاص و عام، اماں قبول کیجئے اب آخری سلام، ممکن نہیں مدینے میں شبیر کا قیام،
اب کربلا میں ہوگا ہمارا سفر تمام. اب صبح شام اب صبح شام حال سنانے نہ آئیں گے. اماں ہم اب چراغ جلانے نہ آئیں گے. طارق کہہ رہی تھی یہ پردرد داستاں صحرائے کربلا میں لٹا. ایک کارواں اور شعلہ بجا. وہ دن تھے وہ راتیں دھواں دھواں. نیزے پہ سر حسین کا پہنچا کہاں کہاں. یہ سوچئے کہ قید تھا کنبہ حسین کا. دفنانے کون آیا تھا؟ لاشا حسین کا. 40 روز کس کا جنازہ پڑا رہا. فرزند مصطفیٰ کو کفن تک نہ مل سکا. ارے آتا کفن کہاں سے کہ زینب تھی بے ردا. پرسان حال کون تھا؟ بے کس حسین کا. ایک ماں کی روح آئی تھی بیٹے کی لاش پر آنسو چھڑک رہی تھی. تنے پاش پاش پر آنسو چھڑک رہی تھی. سے قبل میں مولانا کو دعوت سخن دوں. پیام صاحب کے ایک بند سے شروع کرتا ہوں اور مولانا کو بلاتا ہوں. سماعت کے حوالے. ہجرت کی رات جرأت حیدر تو دیکھیے. ہجرت کی رات جرأت حیدر تو دیکھیے. زیر قدم رسول کا بستر تو دیکھیے. ہجرت کی رات جرأت حیدر تو دیکھیے. زیر قدم رسول کا بستر تو دیکھیے. جاگا ہوا وفا کا مقدر تو دیکھیے. آ کر سکون نفس پیمبر تو دیکھیے. بیت کے چادر جو اوڑھ لی تو نبی بن کے سو گئے. تیغیں چمک رہی تھی علی تن کے سو گئے. آئیے بنا وقت ضائع کیے ہوئے عالی جناب مولانا سید قیصر عباس صاحب بنارس سے تشریف لائے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ فضائل مسار بیان فرمائیں. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الحديث القدسي: بسم الله الرحمن الرحيم. عبدي أطعني أجعلك مثلي. صلوات پڑھ دیں. آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شہر بانو مرحومہ عرف نازنین بنت سید عین الحسن صاحب مرحوم کی روح کو ایصال کرتے ہیں. بسم اللہ. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه بطفیل محمد رضی اللہ عنہ. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد رضی اللہ عنہ. عزیزان گرامی، حدیث قدسی کا ایک بڑا مشہور ترین فقرہ اپنے مختصر سے بیان کا سرنامہ بنا کر آپ کے حوالے کیا. تقریباً ہر آدمی کو یہ معلوم ہے کہ اسی عزا خانے سے متصل مسجد بھی ہے اور 12:30 بجے ظہرین کی اذان ہے. لہٰذا یہ طے ہے کہ 12، 28 اور 29 تک مجلس تمام ہو جائے گی. مجموعی طور سے 50 منٹ کا وقت فضائل اور مصائب کے ساتھ فراہم ہوا ہے. یہ وقت کافی ہے. اسے ناکافی اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ جس ذکر کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، جب یہ ذکر صدیوں سے ہو رہا ہے، چاہے شاعر ہو، چاہے ذاکر ہو، چاہے کوئی ہو، جب آج تک کوئی ذاکر یا کوئی مداح ابجد سے آگے نہ بڑھ پایا تو کہا کیا جا سکتا ہے کہ 50 منٹ کم نہیں ہے. بات پہنچانے کے لیے بہت زیادہ ہے. ذکر آل محمد وقت کے حصار میں قید نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے جو خدا کر رہا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو نبی کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ظاہر ہے کہ مناسبت بہرحال آپ کے پیش نظر ہے، مگر میں شکر گزار ہوں اپنے پیش خاں کا، چھوٹے بھائی کا، شہزاد صاحب کا، اور اپنے مرثیہ خاں کا کہ انہوں نے یہ حق ادا کر دیا. ہمارا کوئی مرحلہ، ایک صلوات پڑھ دیں عظمت محمد اور تشریف لے جائیں. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اور محمد. ہمارا کوئی مرحلہ مناسبت آل محمد سے الگ نہیں ہوتا. اگر مناسبت آل محمد ہے تو ذکر ذکر کہلائے گا، فکر فکر کہلائے گی، تحریر تحریر کہلائے گی. اور اگر مناسبت آل محمد نہیں ہے تو زبان بول بھی رہی ہے تو گونگی کہلائے گی. توجہ دے آپ. انسان کلام بھی کر رہا ہے تو سکوت قرار پائے گا. تو سب سے بڑی مناسبت
اور اسی مناسبت سے میں نے اس فقرے کو اپنے بیان کا سرنامہ بنایا، ورنہ 40ویں کی مجلس ایک زن مومنہ کی ایصال ثواب کی مجلس، بڑے مضامین تھے پڑھنے کے لیے، برابر آپ یہ ساری چیزیں سنا بھی کرتے ہیں، مگر سب سے بڑی مناسبت ابھی 2 روز یا 3 روز قبل ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ تاریخ گزری ہے کہ جس کی محفلوں کا سلسلہ شب میں بھی جاری تھا اور آج بھی ہو سکتا ہے، لہذا اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے اس ذات گرامی، توجہ دیا، 2 فقرے بانیان مجلس کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس ذات گرامی کے انتخاب کے لیے مشیت نے یا خدا نے جس صدف کا انتخاب کیا اسے شہر بانو کہتے ہیں۔ دیکھیے میں نے کہا نا صرف 1 سے 2 فقرہ بانیان مجلس کے لیے، بقیہ پوری مجلس مولا کے لیے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جس صدف کا انتخاب کیا اسے شہر بانو کہتے ہیں۔ روایات میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، کچھ باتوں میں ابھی میرے بڑے بھائی مولانا قمر صاحب نے بھی گفتگو کے دوران اضافہ کیا کہ یہ کائنات کی وہ خاتون ہے کہ خواب میں جن کا عقد امام حسین کے ساتھ پیغمبر اسلام نے پڑھا ہے تاکہ دنیا اس عقد کی اہمیت پہچان لے۔ توجہ دے آپ، مسئلہ ذاکری کا پرچم لہرانا نہیں ہے، ورنہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ خود پیغمبر جس کا عقد خواب میں پڑھ دے اسے حسین کہا جاتا ہے، اور خود پیغمبر کا عقد بیداری میں جو پڑھے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ توجہ دے، میں صرف ایک چھوٹے سے منظر کے لیے میں نے یہ پوری گفتگو آپ کے حوالے کی، برابر آپ تذکرہ سنا کرتے ہیں، مگر آج الگ زاویے سے الگ فکر کے ساتھ آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ دنیائے عرب حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی جب اللہ نے 9 اماموں کے وجود کے لیے جس ذات کو ذریعہ بنایا اسے شہر بانو کہا جاتا۔ توجہ دے رہے، دنیائے عرب میں خواتین کی کمی نہیں تھی، مگر جناب شہر بانو بھی کس زاویے سے اس گھرانے تک آئی ہیں وہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس پہ گفتگو کا موقع اور محل نہیں ہے کہ میں تاریخ آپ کے حوالے کروں، جو وقت ظاہر ہے کہ مولا کے لیے لینا چاہتا ہوں اس وقت میں بھی کمی واقع ہو جائے، وہ ساری حقیقتیں آپ کی نظروں کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے جناب شہر بانو یہاں تک آئی اور مولا علی نے اپنے بیٹے حسین کا ان کے ساتھ کیا۔ مگر اتنا تو سب جان گئے کہ پورے عرب کی زمین کو دبا کر عجم سے خاتون کو لانا، توجہ چاہتا ہوں، اور مصدر امامت قرار دینا، توجہ دے آپ، 9 اماموں کی ماں کہلائیں گی، مصدر امامت قرار دینا، یہ اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ خود خدا نے بتا دیا کہ شرف خاندان کی بنیاد پہ نہیں ملتا، کردار کی بنیاد پر ملتا ہے، سیرت کی بنیاد پر ملتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اور اب مختصر سی تمہید، 5 منٹ سے زیادہ میں نے تمہید میں نہیں لیا، اب اصل منظر کی طرف آ جاؤں اور 30 سے 35 منٹ کے اندر پوری گفتگو فضائل کی مکمل ہو جائے۔ یہی ہمارا امام جسے امام زین العابدین کہا جاتا ہے، تاریخ آپ کے واقعات معجزات کرامات سے بھری پڑی ہے، اور مستقل آپ نے ادھر بیان میں ذاکرین سے ان کے بارے میں سنا بھی ہوگا۔ ہمارا یہ واقعی ایمانی فریضہ ہے کہ ہم ان تاریخوں کا اس سلسلے میں خیال رکھیں، ورنہ میں بھی ایک الگ دنیا سے بات آپ کے حوالے کر سکتا تھا، مگر اسی ایمانی فریضے کی بنیاد پر میں یہاں تک آپ کو لایا۔ پورا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، میں ایک چھوٹا سا منظر آپ کو دکھاؤں اور بالکل کربلا سے قریب ہو کر، بلکہ کربلا کے بعد کا منظر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رہے، ایک خطیب کے لیے اس وقت بولنا واقعی دشوار ہو جاتا ہے جب اس کا ہاتھ بندھا ہو۔
توجہ دے رہے؟ یہ خطیب، کوئی بھی بولنے والا، کسی موضوع پہ بولنے والا، جب اس کا ہاتھ آزاد ہوتا ہے تو بولنے کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ ہاتھ اگر بندھ جائے تو جس لب و لہجے میں بولنا چاہتا ہے کلام نہیں کر سکتا۔ کمال امام زین العابدین ہے کہ مسئلہ خالی ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کا نہیں ہے، پاؤں میں بیڑیاں بھی ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، اور غیر کا مجمع ہے، اس میں ایسی خطابت کا مظاہرہ کرنا، ایسے کلام کا استعمال کرنا۔ بھرے دربار یزید میں مولا اس طرح سے بول رہے تھے جیسے آزاد نہج البلاغہ بول رہا ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آلہ محمد، ذرا بلند ترین صلوات عظمت محمد اور آلہ محمد۔ ٹھیک ہے، مولا اس طریقے سے بول رہے تھے جیسے آزاد نہج البلاغہ بول رہا ہو۔ منظر کیا ہے؟ میں مولا کے خطبے کا کچھ فقرہ مختصر کر کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ورنہ اگر واقعی خود امام سجاد کو پہچاننا ہے تو جب تک صحیفہ کاملہ پڑھی نہ جائے گی آپ نام پہچانیں گے، کردار نہ پہچانیں گے۔ نام کا پہچاننا اور ہے، اور واقعی علم و فکر کی گہرائی کا پہچاننا اور ہے۔ میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف خطبہ آپ کو مولا کا سنانا چاہتا ہوں۔ مولا نے یزید کے دربار میں جو خطبہ دیا ہے، آپ اس دربار کے بارے میں بھی برابر ذاکرین سے تمہید مصائب یا سرحد مصائب پر فقرے سنا کرتے ہیں۔ یاد رہے، اپنے مجمع میں بولنا اور ہے اور دشمنوں کے مجمع میں بولنا اور ہے۔ نہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں قیصر عباس خوش ہو جاتے ہیں جب انہیں ذاکر اہل بیت کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ صاحب طبیعت واقعی بہت مطمئن ہو جاتی ہے کہ مجھے خطیب اہل بیت کہا جا رہا ہے، جبکہ اس دنیا میں خطیب اہل بیت کہلوانے کا حق خالی جناب میثم تمار کو ہے، وہی اصلی خطیب اہل بیت ہے۔ نہیں، پھر میرا مجمع ذرا سا توجہ دے، آپ یقین کریں، اپنے مجمع میں، ٹھیک ہے، لفافے کے تصور کے ساتھ، مجمع کی داد کے ساتھ پڑھنا اور ہے، اور دشمن مجمع میں مدح مولا کرنا اور۔ جناب میثم تمار کا کمال یہ تھا کہ اپنے مجمع میں مدح مولا نہیں بیان کر رہے تھے کہ مجمع ہاتھ اٹھا کے تعریف کر دے، داد دے دے، نعرہ لگا دے۔ جہاں ذکر علی روکا جا رہا تھا وہاں ذکر علی جناب میثم تمار کر رہے تھے۔ تو اگر دنیا میں کسی کو مدح اہل بیت، واقعی مداح اہل بیت کہلوانے کا حق ہے یا ذاکر اہل بیت کہلوانے کا حق ہے تو خالی جناب میثم تمار کو ہے، بقیہ سب نقلی ہے، اصلی خالی ایک ذات ہے۔ یا بات اور واضح کر دوں، یاد رہے، قوم کی جیب کاٹ کے مدح مولا کرنا اور ہے، زبان کٹا کے مدح مولا کرنا اور۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ لہذا اتنا تو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ چوتھے امام جس منظر پر آ کر یہ خطبہ دے رہے تھے وہ منظر کیسا تھا، حالات کیسے تھے، جہاں ایک عام انسان بول نہیں سکتا تھا وہاں علی کا لال اس طرح سے تقریر کر رہا تھا کہ دنیا جان لے کہ نہج بلاغہ انہی کا مرحلہ۔ دنیا میں کوئی ایسا خطیب دیکھنے کو نہ ملا، 6 فقرے ایک ساتھ مولا نے کہے، 7 فقرے ایک ساتھ کہے۔ میں ان سب کو بغیر تبصرے کے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، ورنہ اس پورے مرحلے پر میرے ایک نہیں 3 نشرے، جس میں ایک تو نیٹ پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ مولا نے دربار یزید میں جو تقریر کی ہے اس کا ہلکا سا خاکہ اپنے سننے والوں کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہی مرحومہ کی نجات کے لیے شاید
واقعی ذریعہ بن جائے، وسیلہ بن جائے، تو اس سے بہتر کوئی گفتگو نہ ہوگی۔ مولا نے دربار یزید میں جو تقریر کی ہے، پہلا فقرہ کا یزید سن، اب یوں منظر آپ کے پہلے گزر چکا ہے جو آپ نے برابر ذاکرین سے سنا ہے کہ جب یزید کا اپنا خطیب بول کر چپ ہو گیا تب امامت نے بولنا شروع کیا۔ ہائے ہائے، توجہ دیا، جب یزید کا کرایہ دار خطیب بول کر چپ ہو گیا تب امام نے کہا یزید اگر تو کہے تو لکڑیوں کے اس ڈھانچے پر میں بھی چلا جاؤں اور میں بھی کچھ کلام کر دوں۔ دربار سمجھ رہا تھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اور ہتھکڑیوں کا مسئلہ نہیں ہے، گلے میں بہت سے ذاکرین کو آپ نے دیکھا ہوگا یہ بٹن بہت ٹائٹ کر کے بند کرتے ہیں، اگر بہت زیادہ ٹائٹ ہو جائے تو بولنا مشکل ہے، مگر خاردار کانٹوں کے بعد وہ بھی غیر کے مجمع میں بھوک اور پیاس کو گلے سے لگا کر ایک واقعی خطیب کی طرح دربار یزید میں خطبہ دینا، امام کا یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ ظاہری چیزیں دنیا کو روک سکتی ہے، امام وقت کو نہیں روک سکتی۔ قیصر عباس کو اچھا مجمع مل گیا تو نعرہ لگوا کر اپنی خطابت کا علم لہرا لیں گے، اور اگر ذرا سا سوتا ہوا مجمع مل گیا تو راستے بھر روتے ہوئے جائیں گے کہ اب دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے۔ امامت کا کمال یہ ہے کہ امامت مجمع کی سماعت کی محتاج نہیں ہے، اس کی لفظیں خود دنیا سے داد لے لیتی۔ توجہ دے رہے، امامت کی منزل الگ ہے۔ مولا فرماتے ہیں یزید سن، اللہ نے ہمیں 6 صفتیں ایسی دی ہیں جسے دنیا مل کے بھی چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی۔ یہ بات واقعی میرے بچوں کے علم میں رہنی چاہیے کہ مولا نے جو تقریر کی ہے سن رہا تھا پورا دربار، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک فقرے کا اضافہ کر دوں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دربار سن رہا تھا، بلکہ پورا شام سن رہا تھا، پوری دنیا سن رہی تھی۔ دلیل کیا ہے کہ اگر آنے والا اسی امام کا آخری لال خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر جب دنیا کو مخاطب کرے گا تو ساری کائنات سنے گی، تو امام کا خطبہ خالی دربار کیسے سنے گا؟ امام جہاں تک چاہے گا اس کی آواز جائے گی۔ یہ امام کا اختیار ہے، اپنی آواز جہاں تک پہنچانا چاہے۔ اگر مرد سر و تن میں جدائی ہو گئی ہو ان تک بھی پہنچانا چاہے تو کربلا میں حسین نے اپنی آواز اپنے انصار کے کانوں تک پہنچا کے بتا دی ہے کہ تم جاگتے ہوئے مجمع کے محتاج ہو، ہم اگر بلوانا چاہیں تو مرے ہوئے لوگوں سے بھی آپ جواب لے سکتے ہیں۔ توجہ دے رہے، چنانچہ مولا نے براہ راست یزید کو متوجہ کیا، یزید سن، اللہ نے ہمیں کتنی صفتیں دی ہیں؟ 6 صفتیں، جسے اگر ساری دنیا مل کے بھی چھیننا چاہے نہیں۔ مولا نے خالی صفات کا اظہار نہیں کیا بلکہ یزید کے دربار میں اس کی اوقات بھی بتا دی کہ تو قیدی تو بنا سکتا ہے مگر اللہ نے جو صفت ہمیں دی ہے وہ تو چھین نہیں سکتا۔ توجہ دے رہے، مولا کہتے ہیں اللہ نے ہمیں وہ 6 صفتیں ایسی عطا کی ہیں کہ ساری دنیا مل کے بھی ہم سے چھیننا چاہے تو ان صفات کو چھین نہیں سکتی۔ بڑے نرم و نازک لہجے میں یہ 6 صفتیں سن لے۔ میں نے کہا نا تفسیرے کا وقت نہیں ہے ورنہ ہر فقرے پر ایک مجلس ہے۔ مولا فرماتے ہیں یزید سن، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، مال چھینا جا سکتا ہے، ہائے ہائے، مال چھینا جا سکتا ہے مگر علم نہیں چھینا جا سکتا، بلکہ باغ فدق چھیننے والوں کے وارث کے سامنے ان کی اوقات بتا دی۔ تم ہماری زمین جائیداد چھین سکتے ہو مگر اللہ نے جو ہمیں علم دیا تم سب کر سکتے ہو، علم نہیں چھین سکتے۔ علم چھیننے کی چیز ہے،
ایک موضوع. یہی وجہ ہے کہ مولا علی کی تاریخ میں بھی یہ بات بارہا آپ نے سنی ہے بعد پیغمبر کہ مسند چاہے چھن گئی ہو مگر جب اس مسند کو علم کا سہارا لینا پڑتا تھا تو دنیا مجبور ہو کر علی ہی کو مشکل کشا کہتی تھی. نہ تاریخ پڑھنے کا وقت ہے نہ واقعہ پڑھنے کا وقت ہے. یزید سن، اللہ نے ہمیں علم دیا جو چھینا نہیں جا سکتا. اس کے بعد مولا کہتے ہیں یزید سن، اللہ نے ہمیں حلم دیا ہے. حلم کہتے ہیں قوت برداشت کو. توجہ، جو بہت کم لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے. علم یعنی قوت برداشت. ٹھیک ہے، برداشت کرنا. توجہ دیا. اس کے بعد مولا نے کیا اشارہ کر دیا؟ کہا اللہ نے ہمیں حلم دیا ہے. یاد رکھ، تخت پر بیٹھ کر عوام کے سروں پر حکومت کرنا اور ہے، اور تہے خنجر قاتل کے لیے دعا کرنا اور ہے، جو میرے بابا نے انجام دیا. آپ تاریخ کو تاریخ سے ملا لیں. اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے. شاید یہ 6 صفتیں مکمل ہو جائیں، یہی بہت بڑا مسئلہ ہے. لہذا جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. اس کے بعد مولا فرماتے اللہ نے ہمیں شجاعت دی ہے. دیکھیے، ہر فقرے کی ایک ضد ہے. جیسے رات کی ضد دن یا دن کی ضد رات. مولا جو یہ فقرے ہمارے حوالے کر رہے ہیں، ہر کی ایک ضد ہے. مولا فرماتے اللہ نے ہمیں شجاعت دی ہے. اگر ضد نکالا جائے اس کی تو طے ہو جائے گا کہ مولا کہنا یہ چاہتے ہیں شجاعت ہمارا کارنامہ ہے، بزدلی تیرا کارنامہ ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ میرا بابا کربلا تک خود آیا مگر تو کربلا آنے کی ہمت نہ جمع کر پایا. سب جانتے ہیں کہ یزید کربلا خود نہیں آیا ہے، لشکر بھیجا. اللہ نے ہمیں شجاعت دی. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں سخاوت دی ہے. ہم فاقہ کر کے بھی اپنے حصے کی روٹی سائل کے حوالے کرتے ہیں. دوسروں کا مال غصب کر کے تخت حکومت کو سجانا اور ہے، فاقوں کی شمع جلا کر بھوکوں کا پیٹ بھرنا اور. توجہ دے رہے ہیں؟ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ علم، حلم، شجاعت، سخاوت. اس کے بعد مولا فرماتے اللہ نے ہمیں فصاحت دی ہے. ہم جو گفتگو جس زاویے میں کرنا چاہے کر سکتے ہیں، حالات ہماری گفتگو کو روک نہیں سکتے. توجہ دے رہے؟ حالات ہماری گفتگو کو روک نہیں سکتے. اللہ نے ہمیں فصاحت دی. اور اس کے بعد بھرے دربار میں ایسے عالم میں جب مولا تقریر کر رہے تب بھی مولا نے اپنے چاہنے والوں کو فراموش نہیں کیا. آج کی مجلس کا یہی فقرہ ہے جو فقط آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ مولا نے ایسے موقع پر آپ کو بھی یاد رکھا. پھر جملے دہرا دو. اللہ نے ہمیں علم دیا، حلم دیا، شجاعت دی، سخاوت دی، فصاحت عطا فرمائی. 6ٹھی صفت مولا فرماتے اللہ نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھ دیا ہے. یہ گلے تو کٹا سکتے ہیں مگر ہماری محبت کو نیلام نہ ہونے دیں گے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اب یہ 6 صفتیں میں نے سرخی کے طور پر آپ کے حوالے کر دیا. اور اس کے بعد اب ظاہر کہ وقت بہت زیادہ نہیں بچ رہا ہے مگر پھر بھی کم سے کم ایک زاویے سے گفتگو مکمل ہو جائے. بچی ہوئی بات پھر کبھی آپ کے حوالے کر دوں گا. مولا یزید کے دربار میں کہتے ہیں اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی ہیں جو تجھے میسر نہیں ہیں. 6 صفتیں دی ہیں جسے زمانہ مل کے چھین نہیں سکتا، اور 7 فضیلتیں دی ہیں جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے میرے خانوادے کے. وہ 7 فضیلت کیا ہے؟ بغیر تفسرے کے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا نا اگر تفسرہ کیا جائے تو ایک ایک پر ایک مجلس درکار ہے. دربار یزید میں حسین کا قیدی بیٹا کہہ رہا ہے
کہ اللہ نے جو ہمیں 7 فضیلتیں عنایت فرمائی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ذرا سا آپ لوگ ادھر اس سے آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل جائے. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اس سے ادھر آگے کافی جگہ ہے. آئیے جلدی جلدی وہ 7 سے فضیلت آپ کے حوالے کر دوں جو دربار یزید میں مولا کہہ رہے کہ اللہ نے جو 7 فضیلتیں عطا کی ہیں اس میں پہلی فضیلت کیا حوالہ دیا کہ یزید یہ بتا پیغمبر تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں. نہیں آپ غور فرمائیں, اللہ نے ہمیں ایک فضیلت یہ دی ہے کہ پیغمبر ہمارے جد ہیں تیرے جد نہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں صدیق اکبر علی ہمارے جد ہیں تیرے جد نہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ پہلا سید الشہداء جعفر طیار ہمارا جد ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اسد اللہ حمزہ ہمارے جد ہیں. آپ جوڑتے رہیے گا, بہت توجہ چاہتا ہوں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں سیدت نساء العالمین ہماری جدہ ہے تیری جدہ نہیں ہے. بہت توجہ. اس کے بعد مولا کا ایک فقرہ کہ سیدت نساء العالمین ہماری جدہ ہے. یزید سن, اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لے, میری جدہ نے اسلام کو پالا ہے اور تیری جدہ نے اسلام کا کلیجہ چبایا ہے. ایک صلوات پڑھ دو محمد اور آل محمد. شکر گزار. اب اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہمارے ہیں تمہارے نہیں ہیں. یہ 7 فضیلتیں ہو گئی. اب آپ آئیے, بچے ہوئے 11 سے 12 منٹ کو بہت کارآمد بنانا چاہتا ہوں کہ جو میرے اس سفر کا ماحصل بن سکتا ہے کہ اگر یہ پیغام میرے سننے والوں تک پہنچ گیا تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. پھر مولا نے تقریر کا زاویہ بدل دیا. کیسے زاویہ بدلا؟ کہ یزید انا ابن مکہ, میں مکے کا فرزند ہوں. دربار یزید ہے شام میں, حوالہ مکے کا دیا جا رہا ہے کہ میں مکے کا بیٹا ہوں. میں نے کہا مولا یہ مکے کے بیٹے کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ بہت توجہ چاہتا ہوں. کہا تم نے پہچانا نہیں, میرا جد علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا تو وراثت ہم تک آتی ہے. خادم حرمین ہونا اور ہے, وارث حرمین ہونا اور ہے. آج خالی خادم حرمین ہو کر لوگ فخر کر رہے ہیں. علی کا گھرانہ وارث خانہ کعبہ, وارث حرمین. توجہ دیا کہ میں مکے کا فرزند ہوں, میں منا کا فرزند ہوں. میں نے کہا نا ایک ایک جملے پر کم سے کم 10 منٹ چاہیے کہ اس کی وضاحت تو کی جائے 10 منٹ میں. حالانکہ وضاحت نہیں ہو سکتی, مگر مولا نے منا کا حوالہ دے کے بتایا قربانی ہمارا کام ہے, قتل تیرا کام. توجہ دے رہے. اس کے بعد مولا فرماتے میں زمزم کا بیٹا ہوں. آج اسلامی دنیا میں مشروبات کی دنیا میں سب سے زیادہ چیز جو استعمال ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جزاک اللہ, زمزم. اب دنیا کا وہ المیہ آپ کے حوالے کرو. آج ساری دنیا پریشان ہے کہ پانی بچایا جائے, پانی بچایا جائے. واٹر لیول گھٹتا چلا جا رہا ہے, آگے بڑی پریشانیاں ہوں گی. یاد رہے یہ میرا نظریہ نہیں, ایک مفکر کا نظریہ کہ اس دنیا میں روزانہ جتنا پانی چشمہ زمزم سے برآمد کیا جاتا ہے دنیا میں اتنا پانی زمین سے کہیں نکالا نہیں جاتا. مگر آج تک زمزم کی دنیا میں ذرہ برابر لیول نیچے نہ آیا. توجہ چاہتا ہوں, آج تک زمزم کا لیول ذرہ برابر, وہ بھی عرب جہاں پانی کا قحط ہے وہاں بھی زمزم کا لیول ذرہ برابر نیچے نہیں آیا. پوری دنیا آج مرثیہ پڑ رہی ہے کہ پانی بچایا جائے, واٹر لیول زمین کا گھٹتا چلا جا رہا ہے. مگر زمزم آج بھی اسی تاب و توانائی کے ساتھ
اپنا خزانہ دنیا کے حوالے کر رہا ہے تاکہ دنیا پہچان لے، جبکہ زمزم رسالت کی انا ہے عطا ہے تاکہ دنیا پہچان لے جب رسالت کی عطا اتنی بڑی ہے تو امامت کی عطا کیسی ہوگی؟ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اس کے بعد مولا نے موضوع بدلا، اور بھی لفظ ہیں، ادھر جانا نہیں ہے۔ اس کے بعد مولا کیا کہتے ہیں؟ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے تقرب کی ساری منزلوں کو ایک رات میں طے کر لیا۔ کیا اپنے مجمع کے سامنے مجھے وضاحت کرنی پڑے گی کہ اس فقرے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اس کا لال ہوں جس نے تقرب کی ساری منزلوں کو ایک رات میں طے کر لیا۔ مولا نے خود دوسرے فقرے میں وضاحت کر دی کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی سواری کا نام ہے براق۔ دربار یزید میں معراج کا حوالہ چوتھے امام نے دے کے بتا دیا، تخت حاصل کرنا اور ہے، تقرب خدا حاصل کرنا اور ہے۔ توجہ دے آپ کا، میں اس کا لال جس نے تقرب کی ساری منزلوں کو ایک شب میں طے کر لیا، جس کی سواری کا نام ہے براق۔ آج زمانہ پیغمبر کی سواری کا جواب تو پہلے لائے، اتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی مگر آج تک براق جیسی سواری کا جواب نہ آ پایا تاکہ دنیا پہچان لے۔ جب سواری کا جواب نہ آ پایا تو سوار کا جواب کہاں سے آئے گا؟ اور جب سوار کا جواب نہیں آ پایا تو اس سوار کے کاندھوں پر دو بچے جو سوار ہوئے ہو ان کا جواب کہاں سے آئے گا؟ توجہ دے۔ اس کے بعد اور بھی حوالے پیغمبر کے سلسلے میں مولا نے دیے ہیں مگر اس کا وقت نہیں ہے، میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد مولا فرماتے، بالکل زاویہ بدل دیا، کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، میں اس کا لال ہوں جس نے نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھا۔ دربار یزید نہیں ہو گیا، جشن علی ہو گیا۔ میں نے لفظ آپ کے حوالے کر دیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، میں اس کا لال ہوں جس نے نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھا۔ ٹھیک ہے، اب تتمے کی طرف آ رہا ہوں تاکہ کسی اعتبار سے بھی خیانت نہ ہونے پائے مجلس میں، دونوں حق ادا ہو جائے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، دونوں رخ مکمل ہو جائے۔ کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، میں اس کا لال ہوں کہ جس نے نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھا تاکہ دنیا پہچان لے۔ دیکھیے، باپ نے نازل ہونے سے پہلے پڑھا، بیٹے نے سر و تن میں جدائی کے بعد پڑھا تاکہ دنیا یہ فرق پہچان لے کہ حافظ ہونا اور ہے اور محافظ ہونا اور ہے۔ اہل بیت قرآن کے خالی حافظ نہیں ہیں بلکہ محافظ بھی ہیں۔ اس کے بعد مولا کا وہ مارکت الآرا فقرہ جسے زمانہ سمجھے تو صدیاں لگ جائے۔ مولا کہتے ہیں میں اس کا لال ہوں جس کی تلوار بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں اس طرح سے چلی کہ کفار آج بھی ذلیل ہیں، عزت دار نہیں ہو پائے۔ نہیں، علامہ جوادی نقوش عصمت میں اس فقرے کے ذمہ دار ہیں، اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، مولا فرماتے کہ میں اس بہادر کا فرد فرید بیٹا ہوں، یہی لفظ ہے کہ جس کی تلوار خیبر میں چلی، بدر میں چلی، احد میں چلی، خندق میں چلی، اور اس طرح سے چلی کہ آج تک کفار و مشرکین عزت دار نہیں ہو پائے، آج بھی وہ ذلیل ہیں۔ مولا یہ فقرہ کیوں آپ حوالہ دے رہے ہیں؟ کاش یہی بات پہنچ جاتی تو واقعی میرے سفر کا مقصد پورا ہو جاتا۔ جب سر حسین یزید کے دربار میں لایا گیا تو یزید نے جو گفتگو کی وہ تاریخ میں پائی جاتی ہے کہ آج اگر میرے بدر کے شہداء
وہ اپنی لفظ کہہ رہا، ورنہ میں لفظ شہید کیسے کہوں گا؟ اگر میرے خیبر میں قتل ہونے والے ہوتے تو دیکھتے کہ ان کے بیٹے نے بدلہ لے لیا۔ یزید اپنا کارنامہ بیان کر رہا ہے، زین العابدین اپنا کارنامہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایسا ذلیل کیا ہے کہ تم عزت دار نہیں ہو سکتے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اور آگے بڑھیے، لفظیں اور بھی ہیں مگر وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ ظاہر کہ میرے پاس اپنے وعدے کے اعتبار سے 3 منٹ بچے ہیں فضائل کے، اسے میں لفظوں کو سمیٹ کر آخری بات آپ کے حوالے کر دوں اور حسب وعدہ مجلس مکمل ہو جائے۔ توجہ دے آپ کہ مولا فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو حکمت الہی کا باغ ہے۔ میں نے کہا نا کہ دربار یزید نہیں ہے، جشن مولا ہی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو حکمت الہی کا باغ ہے، میں اس کا لال ہوں جو علم الہی کا خزانہ ہے، میں اس کا لال ہوں جو شرافت و نجابت کا ترانہ۔ جزاک اللہ۔ ختم ہو گئی مجلس، یعنی اب پورا خطبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، میں نے کتاب کا حوالہ بھی آپ تک پہنچا دیا کہ مولا نے تقریباً 70 زاویوں سے زیادہ لفظوں کا استعمال کر کے یزید کے دربار میں علی کی عظمت کا پرچم لہرایا۔ یاد رہے کہ 70 لفظوں کا سہارا لے کر میرے چوتھے امام نے میں اس علی کا بیٹا، میں اس علی کا بیٹا، میں اس علی کا بیٹا، جس دربار میں علی کا نام لینا جرم مانا جاتا تھا، شرک مانا جاتا تھا، بدعت مانا جاتا تھا، اس دربار میں 70 زاویوں سے مولا نے علی کا نام لے کر یزید کے دربار میں بتایا کہ اب تو اپنی اوقات پہچان لے، ذکر علی نہ کہیں روکا جا سکتا ہے نہ کبھی روکا جا سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ شکر گزار۔ اگر پورے خطبے کی تلخیص آپ کے حوالے کر دوں تو صرف ایک فقرہ کافی ہے، صرف ایک فقرے میں بات پوری ہو جائے، اور اسی ایک فقرے کے لیے، اسی ایک لفظ کے لیے میں نے اس گفتگو کا انتخاب کیا، تاریخ، تاکہ مولا کی جو تاریخ ہے جو 2 دن پہلے گزری ہے، بلکہ 3 دن پہلے 15 جمادی الاولیٰ 38 ہجری، اتنا تو میرے بچوں کو یاد ہوگا، اب تو نیٹ کے ذریعے سے موبائل پر میسج آنے لگا ہے، تاکہ جاننے والے خالی نام نہ جانے، اتنا تو جان لے کہ کب دنیا میں آئے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ جو ہمارے ائمہ سے متعلق معرفت کا حق تھا ہم نے اسے ادا نہیں کیا۔ ہم کچھ نہیں جانتے، صرف نام جانتے ہیں۔ مجلسوں نے کچھ باتیں ہمیں بتا دی، ورنہ یہ کاغذ بھی کورا رہ جاتا۔ تو مجلسوں نے کچھ بتا دیا جس سے ہمارے نوجوانوں کو واقعی تھوڑی بہت جانکاری ہو گئی۔ اب آپ آئیے پوری گفتگو کا نتیجہ ایک فقرے میں آپ کے حوالے کر دوں۔ مولا تقریر کرتے جا رہے ہیں کہ میں اس علی کا بیٹا، میں اس علی کا بیٹا، اس علی کا بیٹا، کہ دربار میں انقلاب کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور جیسے ہی انقلاب کی کیفیت یزید نے محسوس کیا، سمجھ گیا انہیں روکا کیسے جائے گا۔ نہیں، ختم ہو گئی مجلس، فضائل ختم ہو گیا، انہیں روکا کیسے جائے گا؟ بس فوراً اس نے مؤذن کا سہارا لیا، جبکہ نماز کا وقت نہیں تھا۔ بے وقت اذان دینا یزیدیت کی علامت ہے۔ بہت توجہ چاہیے۔ بے وقت اذان دینا ٹھیک ہے، لفظ ہے، اس میں ثواب ہے، وہ ایک الگ مرحلہ ہے، میں اس کے ثواب سے انکار نہیں کر سکتا۔ مثلا ہماری طرف رخصتی ہوتی ہے تو اذان ہوتی ہے، یہ برائے برکت ہوتی ہے، مگر یزید نے امام کی تقریر کو روکنے کے لیے جس چیز کا سہارا لیا اسے اذان کہا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی اذان شروع ہوئی، بہت توجہ چاہتا ہوں، مولا نے اپنی تقریر کو فوراً روکا، اور روکنے کے بعد ایک پیغام بابا کے سر کی طرف دیکھ کے کہا، بابا آپ نے جنگ جیت لی۔ بھئی میرا مجمع میرے ساتھ ہے،
بابا آپ نے جنگ جیت لی؟ کہا کیسے جیت لی؟ کہا جس دربار میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ڈھونگ کہا جا رہا تھا وہی اذان ہو رہی ہے۔ جس دربار میں دین اور اسلام کو بنی ہاشم کا ڈھونگ کہا جا رہا تھا اسی دربار میں اذان ہو رہی ہے۔ بابا آپ نے معرکہ جیت لیا، مجلس فضائل کے نام پر تمام ہو گئی۔ یعنی میرا چوتھا امام دربار یزید میں جہاں 700 افراد کرسی نشین ہیں، جہاں پورا دربار بھرا ہے، جس کی تعداد بہت زیادہ بتائی جاتی ہے، اس دربار میں بہت توجہ، حسین کا بیمار بیٹا اس طرح سے بول رہا تھا کہ اہل دربار حیرت میں پڑ کے پوچھ رہے تھے اس میں قیدی کون ہے اور آزاد کون ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ واقعی ایسا لگ رہا تھا جو آزاد تھے وہ قیدی بن گئے تھے۔ پورے دربار کو سید سجاد کو قیدی بنانے کے لیے زنجیروں کا سہارا لینا نہیں پڑا، یہ وارث نہج البلاغہ، یہ علی کا لال ہے، جس لب و لہجے میں جس طرز تکلم کو اپنایا پورا دربار قیدی نظر آنے لگا اور قیدی آزاد نظر آنے لگا۔ ہاں عزیزو، اتنا تو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ ہماری دنیا میں بھی ہر جگہ ہم نے دیکھا کہ جب ذاکر منبر پر جاتا ہے تو اس کے منبر پر جانے سے پہلے آپ دیکھ لیں کبھی کبھی ایک فقرہ مصائب بن جاتا ہے، بہت زیادہ مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی لا کے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ اگر گفتگو کے دوران ظاہر ہے منبر پر آنے والا چاہے مرثیہ خواہ ہو، چاہے پیش خواہ ہو، چاہے ذاکر ہو، اگر زبان خشک ہونے لگے تو وہ پانی کا سہارا لے لے۔ ہائے میرا وہ بیمار مولا کتنا پیاسا تھا، آج تک کوئی ذاکر کما حقہ بیان نہ کر پایا کہ سید سجاد کتنے پیاسے تھے۔ دربار یزید میں ایسے موقع پر مولا کو کون پانی لا کے دیتا، مگر یہ وہ گھرانہ ہے جس نے قاتل کو پانی پلایا ہے۔ ظاہر ہے وہ سارے مناظر کربلا کی آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ ایک زن مومنہ کے اصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی، شاید مرحومہ کی بیٹی بھی آئی ہو، مرحومہ کی بہن بھی آئی ہوں، میں انہیں چند لفظوں میں تعزیت پیش کر کے اس دکھیا زہرا کا مصائب بنام کربلا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پلٹ کر پیچھے نہ جاؤں گا، یہ میرے لحاظ سے خطابت کا عیب کہلائے گا۔ میں اس شہزادی کا مصائب آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جو حسین کی ولادت سے لے کر اب تک آنسو بہاتی رہی۔ جب یہ لال دنیا میں قدم رکھتا ہے جب بھی زہرا نے آنسو بہایا، جب یہ حسین مدینہ چھوڑ رہا تھا تب بھی زہرا نے آنسو بہایا۔ اے جنت البقیع کی ملکہ، اے شہزادی، آپ جنت البقیع کی قبر کو چھوڑ کر آئیے، یہ مجمع آپ کے اجڑے ہوئے گھر پہ رو رہا ہے۔ ان کے بچے سلامت رہیں، ان کا کاروبار سلامت رہے، ان کی اولادیں سلامت رہے۔ ہاں آزادارو، ہاں رونے والوں، میں اس بیٹی سے صرف اتنا کہوں گا کہ ماں کا اٹھتا ہوا جنازہ دیکھا ہے، فاتحہ دیکھا ہے، رسم دنیا کے تحت 10واں اور 40واں دیکھا ہے۔ ذرا اس بیٹی سے پوچھو جو کربلا کے مقتل میں اپنے باپ کا لاشا تلاش کر رہی ہے، آواز دے رہی ہے، اینا ابی، میرے بابا کہاں ہو، سکینہ تمہیں تلاش کر رہی ہے۔ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ میرے مالک
میں مصائب کربلا بیان کرنا چاہتا ہوں، مجمع رونا چاہتا ہے، میری زبان کو اثر دے دے۔ میں واقعی حق کے مصائب ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجمع میں کوئی کمی نہیں ہے، شاید میری زبان میں اثر نہیں ہے۔ اے مادر حسین، یہ ظاہر ہے فقیر آپ سے صرف اتنا سوال کر رہا ہے کہ مجھے یا میری زبان کو اثر دے دیں۔ اے اولاد والو، رونے والو، ایک چھوٹا سا منظر یاد دلاؤں، اگر حق کے گریہ ادا ہو گیا تو یہیں پر مصائب مکمل ہو جائے گا، ورنہ تاریخ کربلا بھری پڑی ہے، وقت نہیں ہے کہ میں اس کی مکمل وضاحت آپ کے حوالے کروں۔ ایک جملہ آپ کو سناؤں، آئیے زندان شام میں یہ منظر دیکھنے کو ملا کہ ایک بیٹی اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی۔ خدا شہزادی سکینہ کے صدقے میں تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ جب بھی یہ فقرہ یاد آ جائے آنسو بہا لیجئے گا۔ اے اولاد والو، رونے والو، رونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ ایک بچی اپنے باپ کو یاد کرتی کرتی اس دنیا سے چلی گئی، اور جب شام میں سکینہ کا جنازہ تیار کر لیا گیا تو دستور دنیا، اس منظر کو پلٹ لیجئے، یہاں جب ماں کا جنازہ تیار ہو گیا ہوگا تو سب سے پہلے بیٹی کو بلایا گیا ہوگا، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، مگر شام کے قید خانے میں ماں کو بلایا گیا۔ اے رباب، سکینہ کا آخری دیدار کر لو، آج سے وہ آواز نہ سنائی دے گی کہ اے بابا نیند نہیں آ رہی ہے۔ جزاک اللہ، آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ مقتل کہتا ہے، مقتل کیا، صاحب بحور الغمہ، صفا بھی مجھے معلوم ہے، وہ ان لفظوں کے ذمہ دار ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی رباب کو بلایا گیا، رباب سکینہ کی میت کے قریب آ کر بیٹھی، ایک بار روتے ہوئے ہاتھ کو آگے بڑھایا، رخسار سکینہ پہ رکھ کے ایک فقرہ کہا، میری لاڈلی بابا سے شکوہ نہ کرنا، اگر ماں کے ہاتھ کھلے ہوتے۔ جزاک اللہ، ختم ہو گئی مجلس، جو وقت ملا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ ہاں، اگر ایک آدھ فقرے اذان کی سرحدوں سے ٹکرا جائے تو میں مؤذن سے معذرت چاہتا ہوں کہ ذرا سا رک جائیے گا، میں ان لفظوں کو مکمل کر کے 1 سے 1.5 منٹ کے اندر مجلس کو مکمل کر دوں گا۔ اے عزاداروں، اے رونے والوں، میں اسی تصور کو آپ کے حوالے کر کے مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا چوتھے امام سے پوچھی گئی یہ بات، مولا یہ بتائیے سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہنچی؟ تو چوتھے امام نے رو رو کے یہ فقرہ دہرایا، الشام الشام الشام۔ میں وضاحت کا وقت نہیں ہے، ورنہ اس فقرے کی وضاحت ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے۔ کوئی اگر امام حسین سے پوچھتا، مولا آپ بتائیں سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہنچی، چونکہ چوتھے امام سے سوال ہو گیا، مولا نے بتا دیا۔ کوئی امام حسین سے پوچھتا، مولا آپ بتائیں سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہنچی، تو شاید مولا حسین کہتے، میں نے پوری کربلا قرآن کے آئینے میں بنائی ہے۔ وہ کیا کہ جب مومن پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ انا للہ پڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسین نے شہداء کے لاشیں اٹھائے تو ایک بار انا للہ پڑھا، مگر جب ہاتھوں پر اصغر کا جنازہ لے کے چلے تو 7 بار پڑھا انا للہ ہے۔ جزاک اللہ، یہی حق گریہ ہے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔
اس فرش عزا پر اندر سے لے کے باہر تک جو مجمع آیا ہے یہاں سے اپنی جھولیاں خالی نہ لے کے جانے پائے۔ بآخری فقرہ سنو عزادارو، افسوس یہ ہے کہ میں مصائب کا رخ مکمل نہ کر پایا مگر مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ کاش کوئی شہزادی زینب سے پوچھتا بی بی آپ بتائیں سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہنچی، تو شاید شہزادی جواب دیتی۔ یہ فقرہ مقتل میں نہ ڈھونڈیے گا، تصور آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ علی کی بیٹی جواب دے گی دنیا کا دستور یہ ہے جب کوئی مر جاتا ہے تو پہلے جنازے پر چادر ڈالی جاتی ہے تاکہ مرنے والے کا چہرہ چھپ جائے۔ ہائے شام کا زندان، سکینہ مر گئی، زینب رضا کہاں سے لائے کہ سکینہ کی میت پر ڈال دے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم بحق الزہرا ابیہا وبالہا وبنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ ان کی ذریت طاہرہ کا، ہماری اس مختصر مگر اہم ترین عبادت کو شرف سے عطا فرما۔ پروردگار مرحومہ کو جوار شہزادی اسلام میں جگہ عنایت فرما، ان کے جملہ پسماندگان کو صبر جمیل کی دولت سے مالا مال کر دے، جنت البقیع کی تعمیر کا سامان غیب سے فراہم کر دے۔ پروردگار یہ مجمع جو مجلس حسین میں آیا ہے آنے والوں کی دری مرادوں کو برلا، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما، اند الظہور ہمیں اس لائق بنا دینا کہ ہم اپنے امام کے ناصرین میں شمار کیے جائیں۔ آپ حضرات سے پھر التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شہر بانو مرحومہ بنت سید عین الحسن صاحب کی روح کو عیسیٰ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ ماتم حسین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ والا جدک و ابیک، السلام علیکہ والا امک و اخیک، السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا سبج الشموس یا انیس النفوس، السلام علیکہ ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا سلطان یا ابوالحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعل من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔